ایک قاضی صاحب کسائی کی دکان پر پہنچے اور اسے گوشت بنانے کو کہا، مگر کسائی نے اسے بتایا کہ گوشت تو ختم ہو گیا ہے، صرف ایک ہی مرغی باقی ہے، مگر اس کی قیمت ایک اور آدمی ادا کر چکا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ کر اس کا گوشت لے جائے گا۔ قاضی بولا، تم اس مرغی کا گوشت مجھے دے دو، اور جب وہ آدمی آئے تو اسے کہنا کہ اس کی مرغی اڑ گئی، وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر اس نے تم پر مقدمہ کیا تو قاضی تو میں ہی ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا۔ قصائی نے نہ چاہتے ہوئے بھی مرغی قاضی کے حوالے کر دی، اور جب اس کا اصل مالک آیا تو قصائی نے اسے بتایا کہ اس کی مرغی کے ساتھ بڑا عجیب معجزہ ہوا۔ اس کی مرغی اچانک سے زندہ ہو گئی اور پھر اڑ گئی۔ مرغی کے مالک نے قصائی کی کسی بات کا یقین نہ کیا اور انصاف لینے کے لیے اسے قاضی کے پاس لے کر جانے لگا۔ جب وہ قاضی کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ قصائی انہیں چھڑانے کے لیے ان کی لڑائی میں کود پڑا، اور اسی جھگڑے میں قصائی کے ہاتھوں ان میں سے ایک آدمی کی آنکھ نکل گئی۔ وہ آدمی درد کے مارے چیخنے لگا اور قصائی کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے کر جانے لگا۔ قصائی نے سوچا کہ مرغی والے کیس میں تو قاضی اسے بچا لے گا، مگر آنکھ والے کیس میں وہ پکڑا جائے گا، اور اب اس کی زندگی تو برباد ہو گئی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب وہ خودکشی کر لے۔ یہی سوچ کر وہ ان دونوں کے ہاتھ سے بھاگ کر خودکشی کرنے کے لیے ایک چھت پر چڑھ گیا۔ جب اس نے چھت سے نیچے چھلانگ لگائی تو وہ ایک بوڑھے آدمی کے اوپر آ گرا۔ وہ خود تو بچ گیا، مگر بوڑھا بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کے قتل کا قصائی پر مقدمہ کر دیا گیا۔ اب قصائی پر 3 مقدمے بن چکے تھے۔ جب اسے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے ساری کارگزاری سنائی گئی کہ کیسے اس قصائی نے ایک آدمی کی مرغی ضبط کر لی، ایک آدمی کی آنکھ نکال دی اور ایک آدمی کے باپ کو مار دیا، قاضی نے کارروائی شروع کی اور سب سے پہلے مرغی کے مالک سے پوچھا کہ کیا اس پر بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مرغی کے مالک نے کہا کہ جی حضور، بالکل ہے، اسے اس بات پر پورا یقین ہے۔ قاضی نے کہا کہ پھر تم اس بات کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تمہاری مرغی دوبارہ زندہ ہو کر اڑ نہیں سکتی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ قصائی سچ بول رہا ہے، اور فیصلہ قصائی کے حق میں دے دیا گیا۔ اب قصائی دوسرے آدمی سے مخاطب ہوا جس کی قصائی نے آنکھ نکالی تھی، اور بولا کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا قصاص دیا جائے، مگر چونکہ قصائی نے تمہاری آنکھ قصدن نہیں نکالی، اس لیے تم اس کی صرف آدھی آنکھ نکال سکتے ہو، اور کیونکہ آدھی نکالنا ممکن نہیں ہے اس لیے قصائی تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال لے گا اور پھر تم اس کی ایک آنکھ نکال دینا۔ وہ آدمی بولا کہ حضور، یہ کیسا انصاف ہے کہ میں ایک آنکھ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں اور پورا اندھا ہو جاؤں؟ اس لیے میں اسے معاف کرتا ہوں اور اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ اب قاضی تیسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ تمہیں پورا انصاف دیا جائے گا اور تم قصائی سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر جیسے اس نے تمہارے باپ کو مارا تھا تم بھی اسے ویسے ہی مارو گے۔ یہ نیچے بیٹھے گا اور تم اوپر چھت سے چھلانگ لگا کر اس کے اوپر گرو گے۔ وہ آدمی بولا کہ حضور، مجھے یہ منظور نہیں ہے، جب میں چھت سے چھلانگ لگاؤں گا اگر یہ نیچے سے ہٹ گیا تو یہ تو بچ جائے گا، مگر میں مارا جاؤں گا۔ قاضی بولا کہ جب اس نے چھلانگ لگائی تھی تو تمہارا باپ نیچے سے کیوں نہیں ہٹا؟ اس لیے قصور تمہارے باپ کا ہے اور یہ قصائی بے قصور ہے، اسی لیے میں اسے باعزت بری کرتا ہوں۔ قصائی قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے قریب ہوا تو قاضی صاحب قصائی کے کان میں بولے کہ اب ایک مرغی سے کام نہیں چلے گا، 2 اور مرغیوں کا بندوبست کر لے۔ دوستو، یہ کہانی ہمارے معاشرے میں رائج انصاف کے نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ جن معاشروں میں انصاف کوڑیوں کے بہاؤ بکتا ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایسے معاشروں میں ظلم کا بول بالا ہوتا ہے اور صرف اسی کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے جس کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ وہاں جنگل کا قانون قائم ہوتا ہے اور کسی کی بھی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے منصف دے جو عام لوگوں کو بھی انصاف پہنچائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔
آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔